السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اتنا بہتر وظیفہ آپ تک پہنچانے کے باوجود بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے پاورفل وظیفہ آپ بتائیں۔ تو ناظرین کرام، میں آج اس ویڈیو میں وہ پاورفل وظیفہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں جس کو میں خود بھی کرتا ہوں، اور سب سے پسندیدہ وظیفہ میرا یہ ہے، اس لیے میں آپ تک یہ وظیفہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے۔ ناظرین، چاہے وہ کوئی سی بھی پریشانی ہو، چاہے رزق سے متعلق ہو، دولت سے متعلق ہو، قرض سے متعلق ہو، شادی بیاہ سے متعلق ہو، روزگار سے ہو، نوکری سے ہو، باہر جانے سے ہو، میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا اتفاقی کے اعتبار سے ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی اعتبار سے آپ پریشان ہیں تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ خلوص و للہیت سے خدا کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اب تک میں نے جتنے لوگوں کو بتایا اور انہوں نے اس وظیفے کو جو ہے نا اپنی عادت بنا لی، تو اللہ پاک نے 7 دن کے اندر یا 14 دن کے اندر اور یا 21 دن کے اندر انشاءاللہ وہ کام ان کا پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کوئی بہت جو ہے نا محنت والا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں گے۔ الحمدللہ بہت آسان وظیفہ ہے، ہر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں چاہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا آپ دل سے ارادہ کریں، نیت کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جس کام کو کرنا ہے اس کی نیت دل سے بہت ضروری ہے۔ جب آدمی نیت صحیح کرتا ہے تو اس کا کام بھی بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ تو آپ خلوص و للہیت سے جو ہے نا نماز عشاء کے بعد، ہاں ناظرین، نماز عشاء کے بعد یا نماز تہجد کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ جب مکمل عشاء کی نماز پڑھ لیں تو آپ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، پھر جو ہے نا آپ توضو تسمیہ پڑھیں، پھر الحمدو پڑھیں، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہاں ناظرین، 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں۔ پہلے سجدے میں بھی آپ کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر دوسری سجدہ کریں، اس میں بھی 3 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہی 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہاں ناظرین، 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد پھر رکوع کریں، 2 سجدہ کریں، پھر آپ بیٹھ جائیں، تحیات پڑھیں، جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اور پھر آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اسی جگہ بیٹھ کر کے آپ جو ہے نا پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا 41 مرتبہ جو ہے نا آپ آیت کریمہ پڑھیں۔
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आप 41 मरतबा जो है ना आयते करीमा पढ़ें और फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। आप दुआ करें। दुआ में आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है ना वो मकसद रखें जिस मकसद के लिए आपने ये 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी है, और उसके बाद आपने 41 मरतबा यानी 41 मरतबा आपने आयते करीमा पढ़ा है। आप वो मकसद अपने दुआ में रखें और दिल में ये यकीन रखें कि मैं मांग रहा हूं उससे जो सारी कायनात का मालिक है, सबका दाता है, मालिक है, खालिक है, वही रब है, वही देने वाला है। ये आप अपने दिल में ख्याल करें कि उसके सिवा कोई देने वाला नहीं, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, और उसी की बारगाह में हम अपनी हाजत को पेश कर रहे हैं, मांग रहे हैं उससे, तो इंशाअल्लाह वो जरूर आपकी वो हाजतें पूरी फरमाएगा। और 7 दिन आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह 7 दिन पूरे होने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आएगा। आप दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल नूरे हक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।